یہ ایک ہی روزہ ایسا ہے بار بار نبی پوچھتے تھے کب ہے بھی، تلاش کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کے بارے میں جس کی فضیلت دوسرے پر ہو سوائے اس عاشورہ کے ڈھونڈتے ہوئے۔ تلاش کیا کرتے تھے نبی، ڈھونڈ کر تلاش کر کر اہمیت سے یہ روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ کا عمل عاشورہ کے روزے کے بارے میں جب نبی نے ہم سے کہا ہم اس روزے کو رکھتے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھاتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ چھوٹے بچوں کو، ابھی بات نہیں ختم ہوئی، جی ہاں کتنے چھوٹے بچے، وہ بچے جب روتے ہم لوگ کھلونے دیتے بچوں کو، تو کھلونے سے کھیلنے والا بچہ کتنی عمر کا رہے گا؟ افطار تک بچوں کو ایسا ہم لے کر جاتے، افطار تک۔ یہ روزہ کتنا اہم تھا صحابہ کے پاس، خود بھی رکھتے تھے سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے جو کھلونے سے کھیلتے ہیں سبحان اللہ، وہ بچوں کو یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام خود بھی رکھتے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ اس باب میں جو حدیث آئی ہے 10 اور 11 کی کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 وہ ضعیف ہے۔ جتنی بھی حدیثیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہے۔ اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اگلے سال ہم رہے تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ آپ نے کہا ایسا نہیں، آپ نے کہا اگلے سال اگر ہم رہیں تو ہم کب کا رکھیں گے؟ 9 کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا، بہتر، زیادہ مناسب یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں۔ لیکن کسی وجہ سے آدمی 9 کا نہ رکھ پائے، جیسے حائضہ تھی، پاکی نہیں ہو پائی بیچاری، کیا کرے گی؟ تو اب 9 کا روزہ وہ نہیں رکھ پائی، 10 کو پاک ہوئی، تو علماء نے کہا کہ وہ اگر 10 اور 11 رکھ لے مخالفت کے طور پر، کیونکہ افراد میں مخالفت کرنا ہے، تو ایسی مجبوری میں اگر وہ 10 کے ساتھ 11 رکھے گنجائش ہے۔ لیکن زیادہ مناسب کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے سے تو کب رکھ رہا؟ میں 9 10 کو، میں 10 11 کو رکھ رہا، ایسا کریں گے نہیں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا آپ بھی اسی کو اختیار کریں۔ آپ نے کہا کہ ہم 9 کو رکھیں گے، راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کرے؟ کثرت سے روزے، گناہوں سے بچے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا، ان کے اول 10 دن کے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات، اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوگی، یاد رکھیے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔